ذرا بتلاؤ تو صحیح، ہم نے تمہیں زندگی میں 60 سالہ نہیں 70 سالہ زندگی دیا تھا، اے عبد الرحمن ذرا بتلاؤ تو صحیح، ان 100 سالہ زندگی کو تم نے کہاں کہاں کھویا، کہاں کیا پایا، کہاں تم نے کہاں گوا دیا، ساری چیزوں کا حساب آج ذرا تم دے لو میرے بھائیوں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیے رکھا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا عن عمرہ فیما افنا، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ تم نے ہمیں زندگی دیا تھا، تم کو زندگی دینے کے بعد تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں تمہاری اپنی زندگی کو خرچ کیا یا نہیں کیا؟ بتلاؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ انسان اگر سارے کام سارے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے تو انسان فر سارے چیزوں کا جواب دے لے گا، اے اللہ جو انسان دنیا کے اندر ایک انسان ہم اور آپ بنگلہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، کوئی اردو زبان بولتے ہیں، کوئی مراٹھی بولتے ہیں، کوئی تیلگو، کوئی دوسرا، کوئی انگریزی، کوئی عربی بولتے ہیں، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ایسے پڑھا لکھا بنا دے گا، سارے لوگ عربی ہی میں سوال ہوگا اور عربی ہی میں سوال کا جواب دیں گے۔ ہم سارے لوگ کبھی مدرسہ نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کی خلقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو عربی ہی میں سوال کرے گا اور عربی ہی میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اے لوگو ذرا بتلاؤ تو صحیح، اللہ رب العالمین زندگی کے سلسلے میں ایک سوال رکھا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین دوسرا سوال جو ہم سے اور آپ سے کرنے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ بچپنا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بچپنا جانے دیجئے، بڑھاپا بھی جانے دیجئے، اللہ رب العالمین خاص طور سے جوانی کے سلسلے میں سوال کرے گا وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا ابلا، ذرا بتلاؤ تو صحیح تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، تم نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا یا اپنی جوانی کو دیوانی میں لگایا یا اپنی زندگی کو تم نے کہاں گزارا، جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ بتلاؤ تو صحیح۔ وہ میری نوجوان ساتھیوں، جوانی میں ہم اور آپ بھٹک جاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا راستہ دوسرا ہونے لگتا ہے، دنیا کی حسین و جمیل و خوبصورت لڑکی کو ہم اور آپ دیکھیں تو ہماری نگاہ بار بار ادھر جاتی ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جو بار بار ہم سارے لوگ اس جوانی کے مرحلہ میں بہک جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی جوانی کے سلسلے میں بھی سوال کرے گا وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تم نے اپنے جوانی کو دیوانی میں لگایا یا تم نے اپنے جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح، آج ان سوالوں کا جواب دو تو صحیح، تب تمہیں اللہ رب العالمین یہاں سے دوسری جگہ لے کر جائے گا۔ تیسرا سوال جو ہم سے اور آپ سے ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اسی میں اللہ رب العالمین چوتھا سوال بھی جوڑ کر رکھا ہے وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ تم نے اپنے گھر بار، وہ بلڈنگ، وہ دکان، وہ مکان تم نے کہاں سے بنائے، تم نے وہ جو پیسے کمائے وہ حلال کے ہیں یا حرام کے، اس چیز کے سلسلے میں بتلاؤ۔ تم پوری زندگی اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے، تم پوری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پوری زندگی تم کمایا کرتے تھے، پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک کمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ تمہیں رات میں بھی نیند نہیں آتی تھی، تم پوری رات جاگا کرتے تھے کہ کل کہاں جائیں گے اور کتنا کما کر لے کر آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات تو یہ ہے، غور و فکر کرنے کا مقام تو یہ ہے، پوری زندگی ہم اور آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کی زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تلقین
کی ہے، لیکن پوری زندگی ہم اور آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَا، اے عبد الرحمن ذرا بتلاؤ تو صحیح، تم نے وہ مال و دولت جو تم نے حاصل کیا، تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں تم نے حاصل کی، تم نے بنوائی، وہ کہاں سے تم نے بنائی؟ ذرا اس سوال کا جواب دے دو۔ چوتھا سوال جو ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین کرنے والا ہے وہ یہ ہے، اسی سوال سے متعلقین جو اللہ رب العالمین چوتھا سوال کرنے والا ہے، وَفِيمَا أَنفَقَا۔ جب شنکر پور کے جامع مسجد کے لیے تمہیں آواز دی جا رہی تھی، تم اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے تم فکر کر دیا کرتے تھے، لیکن پوری زندگی تم نے کمانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کبھی فکر مند نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ دوسری جگہ سے علماء کو بلانا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محلے کی مسجد بنوانی ہے، ہمارے محلے کی مسجد کا دائرہ ذرا چھوٹا ہو گیا ہے، اسی مسجد کے دائرے کو بڑا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، جس کام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ مسجد بنانا بھی مسلمان کا کام ہے، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد رکھنا مسلمانوں کا کام ہے، اس کے باوجود اس فریضے سے ہم اور آپ محروم رہ کر دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد ہم سارے لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، پھر بھی ایک بار نہیں 10 بار آواز لگائی جاتی ہے، پھر بھی ہم اور آپ حاضری دے کر 1000 سے 2000 سے زیادہ اوپر دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز چوتھا سوال یہی کرے گا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَا، کہ تم نے دنیا کے اندر مال و دولت کہاں سے حاصل کی، مال و دولت تم نے کہاں سے کمایا اور اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال جو ہم سے اور آپ سے ہونے والا وہ یہ ہے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، اے لوگوں تم نے دنیا میں لوگوں کی، عالموں کی، بڑے بڑے عالموں کی، بڑے بڑے مدنیوں کی، بڑے بڑے ندوی حضرات کی، بڑے بڑے سلفی حضرات کی بات سنی، لیکن تم نے وہ علم حاصل کر کے، وہ چیز سن کر تم نے سیکھنے کی کہاں کوشش کی اور اس کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر انجام دینے کی کہاں تک کوشش کی؟ تم نے سیکھا کیا؟ اس پر عمل کیا کیا؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ان 5 چیزوں کے سلسلے میں سوال کرے گا، جب تک ہم اور آپ جواب نہیں دے لیں گے تب تک وہاں سے ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ رب العالمین نے ان اصحاب کہف کے نوجوانوں کی تعریف کی ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے نوجوان ساتھیوں جب ان چند نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے شوق سے اپنے گھر و بار، اپنے دکان و مکان، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس غار میں پناہ لی جس میں اللہ رب العالمین 313 سال یا اس سے مزید اللہ رب العالمین نے صلح کر رکھا، اللہ رب العالمین انہی نوجوانوں کی تعریف کی ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا۔ اللہ رب العالمین سے ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار، اے دنیا کے بنانے والے پالنہار، دنیا کے چلانے والے خالق کائنات، مالک ارض و سما، اگر تو نے آج اپنے جانب سے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا تو آج سارے لوگ، ہم سارے لوگ مٹا دیے جائیں گے، پھر تیرا نام کون لے گا؟ میرے پروردگار ذرا اپنے جانب سے مجھ پر رحم فرما۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ کر اور ہم سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین تو بھلائی کا راستہ دکھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا تصور کرو، ہماری اور آپ کی پہچان تو نماز جمعہ سے ہوتی ہے، ہم سارے لوگ مسلمانوں ہونے کے ثبوت اس بات سے دیتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، جب مسجد نہیں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
یا اسی طریقے سے قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں، ہم سارے لوگ پیچھے سے دوڑ کر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پوری زندگی ہم اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتے ہیں، پوری زندگی اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں پر ہمارے اور آپ کی زندگی میں کون سا رہنمائی کرنے والا ہے؟ ہمارے اور آپ کی زندگی میں تنگ یا اندھیرا یا تاریکی نہیں ہونے والا، تو ہمارے اور آپ کی زندگی میں کون سی روشنی آنے والی ہے؟ جب ہم اور آپ پوری زندگی روشنی لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو بار بار چیخ کر پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا عہد کرے، اپنے دلوں میں یہ خیال پیدا کرے کہ یہ نیا سال جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک بار اور دیا ہے، تو ہم سارے لوگ اپنی زندگی کو چینج کر کے اپنے رول اور اپنے ہر ایک چیز، ہم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے، سدھار لیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کب کس انسان کا بلاوا آ جائے کسی چیز کا بھروسہ نہیں۔ ذرا تصور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جب ہر ایک چیز کا سوال، ہر ایک چیز کا جواب اللہ رب العالمین اسی دنیا میں ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، پھر ہم اور آپ تب بھی کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، اے اللہ رب العالمین، جب دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر حقیقت کو ہم سارے لوگ دیکھا کرتے تھے، آج ہمارے آنکھ سے روشنی کیوں چلی گئی؟ ہماری بینائی کہاں چلی گئی؟ ہم اس قیامت کی پر خطرناک منظر کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین آج ہماری روشنی کو کیوں چھین لیا؟ جبکہ ہر ایک چیز دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اپنی حالات کو، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو ہم اور آپ سدھارتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کیوں نہ ہم سے سوال کرے؟ جبکہ اللہ رب العالمین بغیر سوال و جواب کے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کو ہر ایک چیز کا بدلا دے سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ سے سوال اس لیے کرے گا تاکہ کل قیامت کے روز ہم اور آپ اللہ رب العالمین کسی چیز پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ انگلی بھی انسان اٹھانے کی کوشش کرے گا، پھر بھی اللہ رب العالمین کہے گا، اے فرشتوں کی جماعت لے جاؤ، اور اس کی زبان دراز اس طریقے سے دنیا میں کیا کرتا تھا، آج بھی یہاں پر جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لے جاؤ اور اس کے منہ پر مہر لگا دو، تالے لگا دو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ جاؤ، جس پیر سے تم چل کر نئے سال منانے کے لیے، پکنک منانے کے لیے تم اپنے گھروں بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتی تھی، دوسری جگہ عیاشیوں کے اڈا، شرابیوں کے اڈا، شرابیوں کے ساتھ تم نے جو نیا سال منانے کے سلسلے میں تم گئے، آج اسی پیر سے پھر بھی تمہاری یہ پیر ہل رہے ہیں، آج اسی پیر میں تالے لگا دی جائیں گے، بیڑیاں لگا دی جائیں گی، تم کہاں تک بھاگ کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ جب دنیا میں ہمیں اور آپ کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم اور آپ ایک قدم اپنے پیر یا اپنے بستر سے ایک قدم نہیں ہلا سکتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری اور آپ کی مجال کیا ہوگی، ہمت کیا ہوگی؟ ایک ادنا سی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے، تو ہم اور آپ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مصیبت اگر آ جائے تو ہم اپنے بستروں سے ہل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہم اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی تقدیر یا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب ہم اور آپ اپنی حالات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، اپنے اطوار کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو، تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہماری اسی اخلاق کے اعتبار سے آج دنیا کے اندر بھی ہمارے پیروں پر زنجیر اور بیڑیاں ڈال دے گا بیماریوں کے شکل میں، اور کل قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین جب تک رحمان کے سامنے ہم 5 چیزوں کا سوال اور جواب نہ دے تب تک ہم اور آپ ہل نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیے ہیں، اس موقع میں نیک اعمال، نیک افعال انجام دینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اپنی حالات کو، اپنی اخلاق کو، اپنی عادات کو اور اپنی دنیا کی ساری ضروریات کو جو مذہب اسلام کی
طریقے پر کھڑے نہیں اترتے، ان ساری چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو نہیں بدلیں گے تو کوئی دور سے اللہ رب العالمین فرشتے کو نہیں بھیجنے والا کہ تمہاری حالات کو بدلا جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین آنے والے وقت میں جو ہمارے اور آپ کے اعمال یا مسجد سے جو صدا آتی ہے یا مسجد کے جو حالات ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل کوئی بڑی مصیبت آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہندوستان کے حالات، ماحول دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حالات اور آپ کے حالات کہاں تھے، کہاں آ گئے، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دی جائے۔ ساری چیزوں کا حل اسی پروردگار کے سامنے ہے جو پروردگار ہم سارے لوگوں کو اتنے گناہ کے باوجود بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نئے سال کے سلسلے میں بہت سارے باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر موقع آئے گا، 24 جنوری کو پھر آپ کے یہاں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، وہاں موقع ملا تو پھر تفصیل گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مسجد کا جلسہ ہے، এটা মসজিদের হলো চান্দা। আমি একটা বাঙালি মানুষ, এখন একটু বাংলাতে আপনাদের সামনে গুফতগু হবে। কতবেলা এরকম বাপ দাদু আছে যে উর্দু কথা বুঝতে পারছে কিনা পারছে, কতজনকে কইছে যারা মুলবি বলে বাংলা জানে তো কিন্তু শুরু কিনা করে না। তো বিজনে আপনারা ইন্তজার করছেন, ওয়েটিং এ আছেন, ইনশাআল্লাহ এখন থেকে শুরু হবে। পয়লা আইছেন একটা গাজল শুরু করব, আর বাদ থেকে ইনশাআল্লাহ কিছু গেলার নাম আইছে, ইনশাআল্লাহ নাম লিয়া আপনাদের কাছে কিছু কালেকশন লিব। এই মসজিদটাকে ভালো করে বানাবার জরুরত আছে। মসজিদটা ভালো হয়ে থাকে তো ইবাদত করার মজা, নামাজ পড়ার মজা জানে আসে। তো একটু শুনেন। জি।